بنوا دوں تو انہوں نے کہا پھر تو بہت اچھا. تو الحمدللہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے وہ مسجد بنوا دی. ابھی کچھ دن پہلے دیکھنے گئے تھے, بہت خوش ہوئے, ایک ٹھنڈی آنکھ بھری. کہا ثاقب میں دیکھ کر آیا, مسجد بھی بن گئی ہے, نماز بھی ہو رہی ہے, اللہ کے راستے کے مہمان بھی آتے ہیں, بچے مکتب بھی پڑھتے ہیں. یعنی خوش ہو رہے تھے کہ میری آخرت کی تیاری کا کچھ سامان ہو گیا. کل کو اٹھ کے مجھے کوئی پڑھ کے نہ بخشے تو ٹینشن نہیں ہے, 5 وقت کی نماز ہوتی رہے گی, مجھے ثواب ملتا رہے گا. لوگ مسجد میں اللہ اللہ کرتے رہیں گے, مجھے ثواب ملتا رہے گا. اس طرح بیانوں کے اور دین کے پروگرام ہوتے رہیں گے, کوئی بھی توبہ کرے گا مجھے ثواب ملتا رہے گا. تو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی آخرت بنا لے. تو وہ عقل مند ہے, وہ ہوشیار ہے, وہ سمجھدار ہے, وہ چالاک ہے. جو جمع کر کے رکھتے ہیں وہ ہوشیار نہیں ہے. جو صرف اپنے بچوں کی فکر کرتے وہ ہوشیار نہیں ہے. جو اپنے ساتھ اپنے بچوں کی آخرت بناتے ہیں کہ میرے بچوں کا جب انتقال ہوگا اور میرے بچے قبر میں جائیں نا تو اس شان کے ساتھ جائے کہ میرے بچوں سے اللہ خوش ہو. قبر تحت نگاہ وسیع کر دی جائے میرے بچوں کے لیے, میرے بچے کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جائے. کیڑے مکوڑے میرے بچے کو ٹچ نہ کریں, کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ ماں باپ سمجھدار ماں باپ ہے جو اپنے بچے کی آخرت کا بھی سوچ رہے ہیں, اس کی موت کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے اس کا سوچ رہے ہیں. میرا بچہ ایک دن اس کا انتقال ہوگا, ایک دن وہ کفن پہنے گا, ایک دن اس کا جنازہ اٹھے گا, ایک دن اس کو قبر کے اندر رکھا جائے گا, اس کو سوال جواب پوچھے جائیں گے, منکر نکیر آئیں گے, سوال جواب ہوں گے. تو میرے بچے کی ایسی تربیت کروں کہ قبر میں وہ مجھے دعا دیتا رہ جائے, اور قبر میں جب جنت کی کھڑکی کھلے اور جنت کی خوشبودار اور بڑی خوبصورت اور بڑی نرالی اور بڑی شاندار ہوائیں آنے لگے تو بچہ اس وقت باپ کو دعا دینے لگے کہ اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دے, اس نے میری آخرت کے بارے میں سوچا تھا, آج میری قبر میں آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی. لیکن بہت کم ایسے ماں باپ, ورنہ ماں باپ کو تو بس میرا بچہ انگلش پڑھ لے, فیکٹری میں اس کو جانا نہ پڑے, خود کی اس کی دکان ہو جائے, اچھی بیوی مل جائے, شادی ہو جائے, اس کے خود کا فلیٹ ہو, خود کی کار ہو, ایک دم ویل سیٹ دنیا بنا کے دنیا سے چلا جائے میرا بچہ. آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں. اس کا انتقال ہوگا, اس کی بیوی کا ہوگا, اس کے بچوں کا ہوگا, یہ جو دنیا میں جتنی چیزیں سب ختم ہو جائے گی, پلسانہ ختم ہو جائے گا, یہ گھر ختم ہو جائیں گے, قیامت آ جائے گی ایک دن. قیامت برحق ہے نا, قرآن میں ہے نا قیامت آئے گی اور عنقریب آنے والی ہے قیامت. اس کی کوئی فکر نہیں, بس فانی دنیا کو بنانے کے پیچھے لگائے. فانی دنیا سنور جاوے تو اس کو سکون ملے گا, اس کو اطمینان ملے گا. کہتا ہے مولانا گناہ نہیں چھوٹ رہے. ایک بات یاد رکھنا, نیکی کے راستے میں سکھ ہی سکھ ہے اور گناہ کے راستے میں دکھ ہی دکھ ہے. فرمایا نیکی کے راستے میں کا سکون, سکھ ہی سکھ, اطمینان. گناہ کے راستے میں کا دکھ ہی دکھ. گناہ کرے گا آٹومیٹک پریشان ہو جائے گا, آٹومیٹک, کہنا نہیں پڑے گا, بے چین ہو جائے گا, حالات میں آ جائے گا. شیطان کیا کہتا ہے, اس گناہ کی تجھے عادت پڑ چکی ہے, ایک بار کر لے, بعد میں توبہ کر لینا. ہر بار یہی کہتا ہے. شیطان کو پتا ہے کہ ابھی اس گناہ کی عادت اس کو 50% پڑی ہے, یہ ایک بار کر لے گا نا تو توبہ کی بات بہت دور کی, 51% اس کی وہ گناہ کی عادت اور مضبوط ہو جائے گی. پہلے 6 دن میں کرتا تھا, اب 5 دن میں گناہ کرے گا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اس طرح انسانوں کو سمجھاتا ہے اور آخرت بگاڑتا ہے, آخرت برباد کرتا ہے. اور جب آخری وقت آئے گا, جب ملک الموت آئیں گے, آخری گھڑیاں ہوگی, اس وقت یہ دنیا کو بہت زیب و زینت کے ساتھ پوری ہمارے سامنے پیش کرے گا. دنیا کو سوار کر کے ہمارے سامنے پیش کرے گا کہ کلمے کو بھول کے چلا جائے, اللہ کو ناراض کر کے چلا جائے. یہ شیطان کی شوت ہے, یہ شیطان کی پلاننگ ہے. تو میرے عزیزو, خوش نصیب ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں سوچے. تو کیا دنیا کے بارے میں نہ سوچے؟ کہا نا, اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے بارے میں تو ہر ماں باپ سوچتا ہے.
دین کے بارے میں سمجھانے کی ضرورت ہے. دنیا کے بارے میں تو سب پتہ ہے اس کو کہ میرے بچے کی زندگی ویل سیٹ گزرے. ہر ماں باپ کی چاہت ہوتی ہے, تمنا ہوتی ہے. یہ خود بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو ستاوے وہ کچھ نہیں, لیکن سوچتا ہے یہ میرا بچہ بڑا ہو کے میرا فرما بردار بنے. ایسا نہیں ہوتا. جتنے تو اس کے لیے پاپڑ بیل لے, کما تدین تو دان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جو لوگ اپنے والد صاحب کو ستاتے ہیں وہ تیار رہے ان قریب اس کی اولاد بڑی ہو کے اس کو ستائے گی. یہ طے شدہ بات ہے. جو اپنی اماں کو ستاتے ہیں, ان کے سامنے بولتے ہیں, ان کا مقابلہ کرتے ہیں, وہ تیار رہیں جب ان کی اولاد بڑی ہوگی, جوان ہوگی, کچھ بولنے کے قابل ہوگی, تو جس طرح آج تو جوان ہو کے تیری ماں کا مقابلہ کرتا ہے, کل کو تیری اولاد جوان ہو کے تیرا مقابلہ کرے گی. ہم تو مقابلہ کریں اور ہماری اولاد پیرانے پیر جیسی رہے, کہ ایسا نہیں ہوتا. اگر ہم ماں باپ کے فرما بردار ہے, یاد رکھنا ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہوگی. اللہ عزت بھی دے گا, دولت بھی دے گا, شہرت بھی دے گا, ترقی بھی دے گا, دنیا کو قدموں میں لا کے رکھ دے گا. بس تھوڑا سا ماں باپ کا غصہ برداشت کر لو, ان کی کڑوی کسیلی برداشت کر لو, ان کی مزاج کی سختی کو برداشت کر لو. ہزار کوشش کے باوجود ان کے سامنے زبان نہ چلاؤ کہ ارے میں حق پہ ہوں, یہ بار بار بولتے ہی رہتے ہیں. کوئی بات نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. آپ صبر کر جاؤ. کل کو جب آپ کی عمر بڑی ہو جائے گی اور آپ بچے جیسے ہو جائیں گے, پھر جب آپ اپنی اولاد کو بولتے رہیں گے تو کل کو آپ کی اولاد بھی صبر کرے گی. ورنہ آج آپ صبر نہیں کرو گے, آج آپ اپنے والدین کو رلاؤ گے. تیار رہنا, کل کو بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کو رلائے گی. عزت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی. فرمایا عزت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی. کرو خدمت ماں باپ کی, انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. آج کس کے پاس وقت ہے ماں باپ کے لیے؟ ماں باپ کے ساتھ فون پہ بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں وہ کہیں اور ہیں, ان کے ماں باپ دور ہیں, لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے. ابھی کوئی اللہ والے قریب میں آئے تو ان کے پاس چلا جائے گا, ان کی جوتی سیدھی کرے گا, ان کا اکرام کرے گا. میرے عزیز, تیرے ابا کا مقام تیرے لیے بایزید بستامی سے بڑا ہے, جنید بغدادی سے بڑا ہے, فضیل بن ایاس سے بڑا ہے. ان کو فون کر, ان سے باتیں کر, ان کو کچھ نہ کچھ تو رقم اور پیسے بھیجتا رہے, ان کی ضروریت کا خیال کر. ان کے دل سے جو دعائیں نکلے گی نا, سیدھی عرش کو ٹکرائے گی, اور اللہ تجھے کہاں سے کہاں پہنچائے گا. بہت ممکن ہے کہ تو ان کو 5 لاکھ تک کی مدد کرے, ممکن ہے اللہ تے کو 5 کروڑ عطا فرمائے. آپ یہ مت سمجھنا. کہتا ہے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, پارٹی کرنی ہو پیسے آ جاتے ہیں, ہوٹل میں کھانے جانا ہو تو پیسے آ جاتے ہیں, فروٹ کھانا ہو تو پیسے آ جاتے ہیں. ارے ماں باپ کو خوش کرنا سیکھو. بچپن میں ہمیں استعمال کرنے کے لیے پیسے کون دیتا تھا؟ جب ہم چھوٹے تھے ہمارے کپڑے کون لاتا تھا؟ جب ہم بڑے ہوتے گئے ہمارے کپڑے کون خرید کر کے لایا؟ ہماری مدرسے کی فیس کس نے ادا کی؟ ہماری اسکول کی فیس کس نے ادا کی؟ ہم جب کہیں پڑھنے جاتے تھے یا اسکول جاتے تھے ہمیں روزانہ خرچی کے پیسے کون دیتے تھے؟ جب تک ہماری شادی ہوئی وہاں تک پورا خرچہ اور پورا نظام کس نے چلایا؟ ہماری شادی میں ہمارا ولیمہ کس نے کیا ہے؟ یار یہ سب ماں باپ نے ہی تو کیا ہے. سب بھلا دیا. شادی ہو کے بیوی آنے کے بعد سب بھلا دیا, بہن کو بھی بھلا دیا, ماں باپ کو بھی بھلا دیا. کیا ہوگا کا دیکھا جائے گا. ارے وہاں تیرے ماں باپ تیرے لیے تڑپیں گے تو کیا تیری زندگیاں ویل سیٹ ہو جائے گی؟ تو کہا ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہوتا. فیکٹری کے لیے وقت ہے 10 گھنٹے کے لیے, 10 منٹ اپنے ماں باپ سے میٹھی زبان میں بات کرنے کے لیے وقت نہیں. کیا ہوا کہ میرا ابا غصے ہوتے رہتے ہیں. ارے سن لے, ان کا غصے ہونا بھی تیرے لیے تو فائدہ مند ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہم اپنے والدین کو ستا رہے ہیں, نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اولاد ہمیں بچپن سے ستا رہی ہے. چھوٹی عمر سے 7-8 سال کی عمر سے اولاد حاوی ہو گئی, ماں باپ کا مقابلہ کرتی ہے, کہنا نہیں مانتی, سننا نہیں چاہتی.
ماں باپ کی سوچ کے مطابق آج بچے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ماں باپ کے کہنے کے مطابق وہ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں باپ سمجھ میں ہی نہیں آتے۔ کون سمجھ میں آتا ہے؟ تو بیوی سمجھ میں آتی ہے۔ ایک طرف کر دیا ماں باپ کو، وہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب تیری اولاد بڑی ہوگی، اور جب تو چاہے گا کہ میرے کہنے کے مطابق چلے، جب وہ اپنی مرضی چلائے گی، اس وقت تجھے پتہ چلے گا کہ جیسی کرنی ہوتی ہے ویسی بھرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھائے، آپ کو بھی سمجھائے، اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ جس کے ماں باپ چلے گئے نا تو وہ ان کو ایصال ثواب، اور اگر ماں باپ موجود ہیں ان کی خدمت کرو، ان کو فون کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کے سامنے بچے بن کے رہو، بڑے بن کے نہ رہو کہ میں کماتا ہوں آپ کما نہیں سکتے، کہ نہ 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 نہ، کمانے کی بات تو بہت دور کی، آپ بہت بڑے اللہ والے بن جاؤ نا، پھر بھی بچے بن کے رہو۔ امی ابا کو کہو کہ امی ابا میں آپ کے سامنے تو بچہ ہی ہوں، جو مرضی آپ کرو آپ کے سامنے بچہ بن کے رہو، چاہے ڈاکٹر ہو جاؤں یا عالم ہو جاؤں، بچہ بچہ بن کے ہی اچھا لگتا ہے، بڑا بن کے اچھا نہیں لگتا۔ ایک بچہ ایک استاذ کے پاس حافظ بنے اور حافظ بن کے سینہ تان کے چلے کہ میں حافظ ہو گیا ہوں، تو اچھا نہیں لگتا، اس کو چاہیے چھوٹا بن کے ہی چلے۔ چاہے ہمارے ماں باپ کو الف با نہ آتا ہو اور ہم مفسر قرآن ہو گئے ہو، پھر بھی ماں باپ کے سامنے تو ہم چھوٹے بن کے ہی اچھے لگتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام گزرے، بہت بڑے اللہ والے عالم تھے، ظاہری بات ہے کہ ان کی ماں بھی بہت چھوٹی کی تھی، بہت بڑی اللہ والی تھی۔ ان کی ماں کہتی کہ ابو حنیفہ، نعمان، جی مجھے فلاں بزرگ سے مسئلہ پوچھنا ہے، تو اونٹنی نکالتے، اونٹ یا اونٹنی نکالتے، اپنی ماں کو سوار کرتے اور وہ عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے۔ اب وہ مسئلہ اتنا ہارڈ ہوتا تھا کہ وہ اللہ والوں کو بھی سمجھ میں آتا تھا نہیں، تو پردے میں ہوتی تھی، بڑی عمر تھی، تو وہ اللہ والے آہستہ سے امام ابو حنیفہ کو پوچھتے تھے، امام صاحب یہ جو آپ کے امی مسئلہ پوچھ رہی ہے اس کا جواب کیا ہے؟ تو امام صاحب تو بہت بڑے عالم تھے، تو امام ابو حنیفہ آہستہ سے بتا دیتے کہ میری ماں جو پوچھ رہی ہے اس کا جواب یہ ہے۔ پھر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دیکھو اماں، یہ آپ کا مسئلہ ہے اور اس کا یہ جواب ہے، تو ٹھیک ہے جزاکم اللہ، چلی جاتی۔ تو جب بھی وہ کہتی ماں نعمان، ان کا نام تھا نعمان، مجھے مسئلہ پوچھنا ہے، تو پھر وہاں جاتے۔ اکثر اتنا ہارڈ مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ بزرگ کو ہی پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ امام ابو حنیفہ کو پوچھتے تھے۔ اللہ کی شان، ایک وقت آیا ماں کا انتقال ہوا، انتقال کے وقت تک یہ نہیں کہا کہ ماں تو وہاں کیوں جاتی ہے، ان کو مسئلہ میں ہی بتاتا ہوں۔ انتقال کے وقت تک نہیں کہا کہ اماں تو وہاں تک جاتی ہے، وہ میرے کو ہی پوچھتے ہیں، میں ہی بتاتا ہوں، مجھے ہی پوچھ رہے ہیں۔ نا ماں باپ کے سامنے تو چھوٹے بن کے ہی اچھے لگتے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کا انتقال ہو چکا ہو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد ہر فرض نماز کے بعد ان کو پڑھ کے ایصال ثواب کرو۔ اگر ماں باپ موجود ہیں ان کو اہمیت دو، ان کو بڑھاوا دو، ثابت کرو ان کے سامنے کہ ابا آج میں جو کچھ ہوں آپ کی برکت سے ہوں، یہ 10-15 ہزار روپے جو کچھ کمانے کے قابل ہوا ہوں سب آپ کی برکت سے، اور ہمیشہ آپ کی چوکھٹ کا غلام بن کے رہوں گا، آپ کے سامنے کبھی بڑا نہیں بن سکتا، چاہے میں فیکٹری کا مالک بن جاؤں۔ پھر دیکھو باپ کی کیسی دعا نکلتی ہے اور اللہ آپ کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لے جاتا ہے۔ باپ سورج کے مانند ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، لیکن سورج نہ نکلے نا تو اندھیرا بھی چھا جاتا ہے۔ جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے نا، اور پہلی رات جب گھر میں سب بیٹھے ہوتے ہیں نا بچے نے سب، اس وقت پتہ چلتا ہے کیا اندھیرا چھا گیا ہے۔ ماں چاند کے مانند ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، برداشت کر جاتی ہے۔ وہ 1000 میں سے 999 مائیں آج اپنے بچوں سے خوش نہیں۔ اوپر سے خوش ہونا اور بات ہے، ماں باپ یوں کہتے ہیں ہاں ہم تو بچوں سے خوشی ہے، ہمارے بچے، وہ اور چیز ہے۔ ان کا دل اندر سے کہے کہ میں خوش ہوں، یہ اور چیز ہے، دل سے خوش ہونا۔ تو کیا کرے؟ بیوی کو ناراض کرے تو کہا نا 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 نا، بیوی کو بھی خوش کرے لیکن ماں باپ کو بھی خوش کرے، ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کا ادب کریں، ماں باپ کا اکرام کریں۔ یوں فرمایا ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے،
ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ ساری دنیا بھی جیت لی نا، ماں باپ ناراض ہو تو اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ ایک چھوٹا بچہ ہو، بڑا خوبصورت ہو، ہمارا جی چاہتا ہو کہ اس کو گود میں اٹھا لیں۔ اگر کوئی بتا دے کہ بھائی اس بچے نے پیشاب کر دیے کپڑے میں، ہم اٹھائیں گے کبھی اس کو؟ ہماری ماں نے ہمیں ہزاروں مرتبہ اٹھا لیا، ساری دنیا اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی، ہم فل گندگی میں ہوتے، ماں نے اٹھا لیا کہ یہ تو میرا ہے۔ غسل کرایا، کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، پاؤڈر لگایا، سب سے پہلے پیار کیا، پھر ہم کھیلنے چلے گئے، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا، پھر گندے ہو گئے، پھر ماں نے اٹھا لیا۔ ایک ماں 5-6 بچے کو ذریعے کے طور پر بڑا کرتی ہے، 5-6 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے۔ مطلبی دنیا ہے، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے سب سنساری۔ ایک بزرگ گزرے شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی کہ باری تعالیٰ میں آپ کے کسی ولی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ والے کو، اللہ کے عاشق کو، اللہ کے دیوانوں کو، کیا کہنے اللہ والوں کے، ہم تو ان کے جوتے کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ کہا کہ حضرت میں اللہ پاک میں کسی تیرے عاشق کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رات میں سوئے، خواب دیکھا، خواب میں بتایا کہ بکریاں چر رہی ہے اور ایک چرواہا ہے جو بکریوں کو چرا رہا ہے۔ خواب میں بتایا کہ یہ جو بکریوں کو چرانے والا ہے نا، یہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ اکبر، اچھا یہ آپ کا دوست ہے؟ صبح اٹھے، کوئی بھی بکری کا ریوڑ جاتا، چرواہے کو دیکھتے کہ خواب میں جو میں نے دیکھا تھا وہی ہے یا نہیں۔ کچھ دن گزرے، ایک بکری کا ریوڑ گزرا، ایک آدمی چرا رہا تھا تو دھیان سے دیکھا، کہا ہاں خواب میں مجھے اس کے بارے میں ہی بتایا تھا کہ یہ اللہ والا ہے۔ ملاقات کی، کیسے ہو، خیریت سے ہو؟ اس کو تو کچھ پتہ نہیں بکری چرانے والے کو کہ یہ خواب دیکھ کے آئے ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں اور اللہ سے پوچھ کے آئے ہیں۔ آ کے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں 2-3 دن، کچھ دن کے لیے۔ بہت اچھا، اللہ والے تو مہمان نواز ہوتے ہیں، بولے بہت اچھا۔ اب گھر گئے تو ان کا تو کوئی خاص عمل دیکھا نہیں، ان کو لگا کہ کوئی مصلی بچھاتے ہوں گے، لمبی تسبیح ہوگی، وہ تسبیح پڑھتے ہوں گے، پوری رات مصلی پہ بیٹھے ہوں گے، دیکھے تو صحیح کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے میرے کو اشارہ کر کے بتایا کہ یہ میرا ہے خواب میں۔ اللہ اکبر کر کے پوچھ لیا کہ بھائی صاحب ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں مہمان بننے کے لیے نہیں آیا تھا، میں نے اللہ سے درخواست کی اللہ تیرے کسی ولی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے خواب میں مجھے آپ کا چہرہ بتایا۔ تو وہ تو رونے لگا، ارے بھائی میں گنہگار انسان ہوں، بولے میں کہا اللہ والے کہا، اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، وہ اپنی نیکیوں کو ایسی تھیلی میں جمع نہیں کرتے جس میں سوراخ، وہ پانی ایسے ڈول میں نہیں بھرتے جس میں لیکیج ہو، وہ تو ہم لوگ گناہ کر کے چھپاتے ہیں، وہ نیکی کر کے چھپاتے ہیں۔ ہزاروں گناہ ایسے کیے، ہم جانتے، اللہ جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ زندگی میں کچھ نیکیاں بھی ایسی کر جاؤ کہ ہم جانے اللہ جانے، تیسرا کوئی نہ جانے۔ گناہ تو ظاہر کرنا ہی نہیں ہے، لیکن نیکیاں بھی کسی کو بتانی نہیں ہے۔ وہ تو رونے لگا، کہنے لگا میرے پاس تو ایسا کوئی خاص عمل ہے نہیں، اتنا ہے۔ ایک کمرہ کھولا، کمرے کے اندر 2 شخص بندھے ہوئے تھے، ایک جینٹس ایک لیڈیز، دونوں کا پورا چہرہ بدلا ہوا تھا،
پوری شکل ان کی مسخ ہو گئی تھی، بدل گئی تھی. تو حضرت کو بہت تعجب ہوا. شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا کہ بھائی یہ دونوں کون ہیں؟ حضرت یہ میرے ماں باپ ہیں. اچھا یہ ان کی شکل تو انسانوں جیسی نہیں ہے، کیا ہو گیا ان کو؟ بولے ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کر دی، اللہ کو جلال آ گیا، اللہ نے ان کی شکلوں کو ہی بدل دی. یہ بات کی. پھر کہنے لگے کہ آپ پوچھ رہے تھے نا کوئی خاص عمل آپ کا، تو بس یہی چھوٹا موٹا عمل ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کا معاملہ جو بھی ہے نا سب اللہ کے ساتھ. انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی شان میں خلاف بول دیا، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں ہے. وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، لیکن میرے تو ماں باپ ہی ہیں. میں سب سے پہلے آتا ہوں، ان کو میں ان کا خیال کرتا ہوں. میں خود پہلے کھانا نہیں کھاتا، میں اپنے ماں باپ کو پہلے کھلاتا ہوں، ان کا دیکھ بھال کرتا ہوں، ان کا خیال کرتا ہوں. ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ یہ جانے اور اللہ جانے، میرے تو ماں باپ ہے، میں ان کی خدمت کرتا ہوں. اب ان سے پہلے میں کبھی کھانا نہیں کھاتا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی صاحب ہم تو تہجد پڑھ کے دن میں روزہ رکھ کے اس مقام تک نہ پہنچ سکے جس مقام پر تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے پہنچ گیا. کون سے ماں باپ جن سے اللہ ناراض ہو گئے، جن کے چہروں کو ہی بدل دیا ہے، انسانی شکل نہ رہی. لیکن کیا خوش نصیب بیٹا ہے، وہ سمجھ گیا کہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. میرے لیے تو ماں باپ ہی ہے، ان کی خدمت کروں گا تو جنت، ان کو ناراض کروں گا تو جہنم. قرآن کریم میں یوں کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ نہیں کہا کہ ماں باپ مسلمان ہو تو حسن سلوک کرو، چاہے ماں باپ کافر کیوں نہ ہو، یہودی کیوں نہ ہو، نصارہ کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، مجوسی کیوں نہ ہو، اللہ کے نافرمان کیوں نہ ہو، چاہے شراب کیوں پیتے ہو، جو بھی ہو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہمارے تو ماں باپ. بہت سے بچے اس لیے ماں باپ کی نافرمانی کر جاتے کہ ہمارے ابا تو جوا کھیلتے ہیں، ہمارے ابا تو شراب. ہاں ان کی وہ فعل برا ہے، ان کی وہ ادا بری ہے، لیکن ہمارے ابا برے نہیں ہیں. فضیل بن نیاز تو ڈاکوؤں کے سردار تھے، تو فضیل بن نیاز برے تھے تو کہا نا وہ جو چوری کرتے تھے نا وہ برا تھا، بعد میں توبہ کی تو اللہ نے ولیوں کا سردار جیسا بنا دیا. حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سود خوروں میں سے تھے، پھر توبہ کی، اللہ کی طرف آئے تو اللہ نے ولیوں کا سردار جیسا بنا دیا. ذوالنون مصری دوستوں کے نشے میں تھے، توبہ کی، اللہ نے ولیوں کا سردار جیسا بنا دیا. تو میرے عزیزو اگر ہم بھی توبہ کریں گے تو اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لیں گے. ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ اپنا بنانے کے لیے تیار ہے. لیکن کوئی ہو توبہ کرنے والا، کوئی ہو معافی مانگنے والا، کوئی ہو اللہ سے اپنے دل کی تار جوڑنے والا، کوئی ہو دوسروں کے درد میں جینے والا. اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اللہ کے واسطے ہم کسی اور کے لیے بھی جینا سیکھیں. مولانا ہم کیا کریں، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. کیا ہمیں دعا کرنا بھی نہیں آتی؟ کیا ہمیں امت کی طرف سے 5 روپیہ صدقہ کرنا نہیں آتا کہ اللہ روزانہ خلاصہ یہ کہ 5 روپیہ میری فیملی کی طرف سے صدقہ اور 5 روپے پیارے نبی کی امت کی طرف سے صدقہ. 10 روپے ہمارے لیے بہت بڑی رقم نہیں ہے، غریبوں کے لیے بڑی رقم ہے. جن کے گھر کا صحیح گزران نہیں چلتا نا ان کے لیے بڑی رقم. نوساری میں ایک جگہ ہم گئے ایک چچا کی ملاقات کے لیے. وہاں فوڈ پیکٹ جاتا ہے. ہم نے کہا چچا آپ کا مکان کہاں ہے، کہاں رہتے ہو، آپ کی فیملی کہاں ہے؟ کہنے لگے مولانا میں پچھلے 30 سال سے رکشہ میں سوتا ہوں. کتنے سال سے؟ پچھلے 30 سال سے. وڑا پاؤ ایسا کچھ ملتا ہے تو کھا لیتا ہوں، سوکھا روکھا کھا لیتے ہیں. کبھی دھندا اچھا ہو جائے بزنس تو کچھ کھا لیتے ہیں ہوٹل میں، ورنہ وڑا پاؤ وغیرہ کچھ کھا کر سو جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس صحیح معنوں میں چھت نہیں ہوتی سونے کی. اور ہم ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں، لیکن ہمیں اس کی شکر کی. میرے والد صاحب کے پیر کے دونوں انگوٹھے ابھی کاٹ دیے گئے 4-5 دن پہلے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ایک بزرگ نے اعلان کیا کوئی ہے جو 1 کروڑوں میں 1 انگوٹھا دے دے. 1 انگوٹھا 1 کروڑوں میں. پورے مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا نہیں ہوا. حضرت نے کہا ان کے والد صاحب کٹانے کا 1 لاکھ دے رہے 1 انگوٹھے کے. 1 انگوٹھا 1 کروڑ میں کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور انہوں نے کٹانے کے 1 لاکھ دیے 1 انگوٹھے کے. کتنی بڑی نعمت ہے اسپیئر پارٹ، اور ہم کہتے ہیں صرف پیسہ ہی نعمت ہے.
گاندھی جی کا فوٹو ہو، پیسہ ہو تو نعمت ہے، ورنہ نہیں. ایسا نہیں ہے بھائی. دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، بہت خوش رہو گے. 2 آدمی تھے، ٹھنڈی تھی، ان کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو وہ کہیں سے پیپر لے آئے، سماچار کے جو پیپر وغیرہ ہوتے ہیں. دونوں بھائی نے تھوڑے سے پیپر لے کر اپنے اوپر رکھ لیے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہتا ہے، بھائی اپنے فٹ پاتھ پر سوئے ہیں، بیچارے جس کے پاس اوڑھنے کے لیے پیپر بھی نہیں ہوتے ہوں گے وہ لوگ کیسے سوتے ہوں گے. جس کے پاس اوڑھنے کے لیے پیپر بھی نہیں ہوتے ہوں گے وہ کیسے سوتے ہو. میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا. شکر گزاری کرو گے اللہ بہت نوازے گا، ناشکری کرو گے جو ہوگا وہ بھی لے لے گا. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ سکون نیک بننے میں ہے. نیک بنو گے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے سرپرست ہے، نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے. اگر ہم نیک بن جائیں تو اللہ ہمارے سرپرست ہو جائے. نیک بن کے اللہ کی سرپرستی میں آ کے تو دیکھو زندگی گزارنے کا کیسا مزہ ہوتا ہے. ہم تو گناہ کر 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 کے اللہ کی سرپرستی سے نکل جاتے ہیں، پھر اللہ دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، جا دنیا میں مارا پھر. اگر ہم اللہ کے ہو جائیں آپ یقین مانو اللہ ہمارے ہو جائیں. آپ نے نام سنا ہوگا رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کا. عبادت کی، اس کے بعد اپنے کمرے میں سو گئی، آرام کے لیے لیٹی. ایک چور آیا، اس نے کچھ چیزیں دیکھی، کچھ ملا نہیں. ایک چادر تھی وہ لے کے جانے لگا. جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچا تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، بینائی چلی گئی، روشنی دکھ نہیں رہا ہے. گھبرا گیا کہ یہ کیا ہو گیا. اس نے چادر وہیں رکھ دی. جیسے ہی چادر رکھی کہ آنکھوں کے سامنے روشنی آ گئی. گھبرا کے باہر نکلا، دروازے کے باہر غیب سے آواز آئی، ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے. غیب سے آواز آئی اللہ کی طرف سے کہ رابعہ نے میرے سے دوستی کی ہے، رابعہ میری نافرمانی نہیں کرتی، گناہ نہیں کرتی، گناہوں سے بچتی ہے، ہو جائے تو فوراً توبہ کرتی ہے. تو رابعہ نے مجھ سے صلح کی ہے، تو رابعہ سوئی ہوئی ہے تو کیا میں بھی سویا ہوا ہوں؟ ایسے ہی چلا جائے گا تو؟ ایسے اللہ سرپرستی کرتے ہیں نیک لوگوں کی. کوئی بن کے تو دیکھیں نیک. ارے وہ تو اللہ والے مولانا لوگ، وہ جانے، ہم کیا جانے. ارے وہ اللہ والے تیری قبر میں نہیں آئیں گے، تو ان کی قبر میں نہیں آئے گا. ابھی یہاں ایک اللہ والے رہتے ہو بہت بڑے، تو وہ کمائیں گے تو ہمارا گھر چلے گا کہ بھائی وہ اللہ والے کما رہے، اب ہمارا گھر چلے گا. وہ اللہ والے کھائیں گے تو ہمارا پیٹ بھرے گا. وہ اللہ والے پانی پئیں گے تو ہماری پیاس بجھ جائے گی. ہمیں پیٹ میں دکھتا ہو وہ اللہ والے دوا پی لے تو ہمیں پیٹ میں اچھا ہو جائے گا. ارے بھائی ان کو ان کی زندگی دی ہے، ہمیں اپنی زندگی دی ہے. تو وہ اللہ والے، ہاں انہوں نے اپنی آخرت بنائی، تو نے کیا کیا؟ تجھے تو ان کی طرح ہونا چاہیے تھا کہ تیرا چہرہ ان کے جیسا ہوتا، لباس ان کے جیسا ہوتا، ازار ٹخنوں سے اوپر ہوتی، تہجد کا اہتمام ہوتا، اول وقت میں تو نماز پڑھتا، اللہ کو راضی کرتا، اللہ کا قرآن پڑھتا، اپنی نظر کی حفاظت کرتا. بھائی کون ہے تو کہا اللہ والے، کون ہے تو کہا اللہ والے، کون ہے تو کہا اللہ والے. بھائی ٹھیک ہے اللہ والے ان کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن ان کے ساتھ رہنے سے چاہا یہ جاتا ہے کہ ہم ان کے جیسے ہو جائیں، ان کے جیسے اخلاق، ان کے جیسی نرمی، ان کے جیسا امت کا درد، ان کے جیسا امت کا غم، ان کی طرح اللہ کے سامنے رونا، یہ سب نصیب ہو جائے. آپ نے نام سنا ہوگا نا ابو طالب کا، ہمارے نبی کے چاچا. کون؟ ہمارے نبی کے چچا. کیا نام؟
ابو طالب. ہمارے نبی جب اپنے امی کے پیٹ مبارک میں تھے نا تو ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا. آپ یتیم پیدا ہوئے. الم یجدک یتیما فآویٰ. آپ 6 سال کے ہوئے, آپ کے امی کا انتقال ہو گیا, بی بی آمنہ کا. آپ 8 سال کے ہوئے, آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا, عبد المطلب کا. کتاب میں لکھا ہے کہ جب دادا کا انتقال ہوا تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے چل رہے تھے اور ان کی آنسو تھے, رو رہے تھے. ہمارے 8 سال کی عمر ہے, نہ ابا ہے, نہ امی ہے, نہ دادا ہے. اس کے بعد ابو طالب نے بہت ساتھ دیا. آپ کے چچا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابا, ہمارے نبی کے چاچا. حضرت علی ہمارے نبی کے دادا, حضرت علی ہمارے نبی کے داماد بھی ہے اور کزن بھائی بھی. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں خسر ہیں, سسرے ہیں. حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ دی اور حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ دی رضی اللہ عنہ. اور حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں داماد ہیں. اللہ کے نبی نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا. اللہ کی شان, ہمارے نبی کی موجودگی میں وہ بیٹی کا انتقال ہو گیا. ہمارے نبی نے اپنی دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دی اور یوں فرمایا جس کا خلاصہ میری جتنی بھی بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگر ہے سب عثمان کے نکاح میں دیتا. کہ اگر ایک کا انتقال ہوتا تو دوسری دیتا, دوسرے کا انتقال ہوتا تیسری دیتا, تیسرے کا انتقال ہوتا چوتھی دیتا, چوتھے کا انتقال ہوتا پانچویں دیتا. چونکہ ایک ساتھ 2 بہن نکاح میں نہیں رہ سکتی. اور حضرت علی کو حضرت فاطمہ دی. تو 4 خلفاء, 2 خسر ہیں, 2 داماد ہیں. تو سیدنا خیر ابو طالب بہت ساتھ دیا ہمارا نبی کا, اپنے ساتھ رکھتے. ملک شام کا سفر تھا, ساتھ ابو طالب ہی تو لے گئے تھے 12 سال کی عمر میں. پھر جو واقعہ پیش آیا راہب والا, آپ ریٹرن آپ کو لایا گیا. 25 سال کی عمر میں آپ کا جب نکاح ہوا اما خدیجہ رضی اللہ عنہا سے, وہ نکاح بھی ابو طالب نے پڑھایا تھا. ہمارے نبی کو جب نبوت ملی اور ہمارے نبی نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو لوگ ہمارے نبی کے دشمن ہو گئے. بلایا نا ایک اللہ سے ہوتا ہے. مکہ والے کہتے تھے اللہ تو ہے ہی لیکن یہ بت پانی برساتا ہے, یہ بت روزی دیتا ہے, یہ بت یہ کرتا ہے. ہمارے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ, ایک اللہ ہی روزی دیتا ہے, ایک اللہ ہی پانی برساتا ہے, ساری دنیا کا نظام ایک اللہ ہی چلاتا ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی پالنہار ہے. لا الہ, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا, الا اللہ, سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. اب مکہ والے دشمن ہو گئے, اس لیے جب تک کوئی دعوت کا کام نہ کرے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوے نہیں, وہاں تک تو لوگ سب اس سے محبت کرتے. ہمارے نبی کو مکہ والے کہتے تھے کہ یہ تو صادق ہے, سچے ہیں, امین ہے. جیسے ہی اللہ کی طرف بلایا تو حالات شروع ہو گئے. ہاں, اب ایک آدمی غفلت بھری زندگی گزار رہا ہے, بھائی کون, ہم فلاں ہم فلاں ہم فلاں, کرنا کچھ نہیں, فجر کی نماز بھی نہیں پڑھنی, بس ہم فلاں ہم فلاں, وہاں تک تو زندگی گزرتی ہے. لیکن جب وہ محنت کرتا ہے, ملاقات میں جاتا ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے, تو لوگ کہتے تھے اس کو کیا ہو گیا, یہ چینج ہو گیا. ارے چینج نہیں, نبی والی نقل پہ آ گیا. وہ خواجہ صاحب نے جو بنگال کا سفر کیا اور کہاں کے رہنے والے تھے, کہاں آئے, حضرت خواجہ دانا صاحب کون سے ملک کے رہنے والے تھے, ہندوستان آئے, پیسے کمانے آئے, نا اللہ کا دین زندہ ہو جائے اس لیے آئے. حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, پیران پیر رحمت اللہ علیہ, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, دہلی میں آرام فرما رہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ. اللہ ہمیں ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑا مجمع ہے, وہ تو اپنے پیٹ کو پالنے کی بات کرتا ہے, ممبر رسول پر بیٹھ کر باتیں اللہ والے کی کرتا ہے اور حضور علیہ السلام کی امت کے 2 ٹکڑے کرتا ہے. حضور علیہ السلام کے دل کو توڑتا ہے. یہ اللہ والے غیروں کو گلے لگا لیتے تھے, ان کو اپنا بنا لیتے تھے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنوں کو غیر بنا لیتے.
کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں؟ منبر رسول پھول برسانے کے لیے تھا، منبر رسول امت کو جوڑنے کے لیے تھا. یہ پیارے نبی کی لاڈلی امت ہے. نبی نے بہت محنت سے اس امت کو سینچا ہے یار. اگر کوئی اس امت کے ٹکڑے کرے گا خدا کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ان حضرات کے چہروں پر نورانیت بھی عطا نہیں فرماتا، ان کے چہرے پر بھی فکاس ہوتی ہے. صرف نعرے ہوتے ہیں، عمل کوئی نہیں. ان کے بیانوں میں بیٹھ کے توبہ کرنے والے آپ کو کوئی نہیں ملیں گے. جیسی سب کی زندگیاں ہوتی ہیں ویسی زندگی گزرتی رہتی ہے. نہ ان کے دینداری کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ ان کی باتوں کو سننے والوں کی دینداری کا مسئلہ ہوتا ہے. وہاں بیٹھ کر لوگ ان کے بیانوں میں کیا حاصل کرتے ہیں؟ صرف نفرت لے کے جاتے ہیں. ہمیں تو اسلام محبت کرنا سکھاتا ہے اور ان کے بیانوں میں نفرت ملتی ہے. اللہ کے واسطے ایسے کوئی بیان ہو تو آپ بہت دور رہیں. یہ خواجہ صاحب، پیران پیر، بایزید بستامی، بہت سے لوگ نام ان کا لیتے ہیں اور کام بالکل ان کے طریقوں کے خلاف کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خواجہ صاحب تو اللہ والے، رحم دل، سب اللہ والے ہو جائیں، پوری دنیا اللہ کی طرف آ جائے. یہ سوچ تھی، یہ چاہت تھی نا خواجہ صاحب کی کہ سب نمازی ہو جائیں، سب توبہ کر لیں، سب اللہ کے ہو جائیں، سب تہجد گزار ہو جائیں، سب دعا کرنے والے ہو جائیں، سب نیک ہو جائیں. اسی لیے تو اتنی قربانی دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اونچے مقام سے نوازا. تو ابو طالب بہت ساتھ دیا ہمارے نبی کا. مکہ والے ابو طالب کے پاس آئے کہ دیکھ ابو طالب، دیکھو یہ آپ کا بھتیجا ہے نا، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بت پانی برساتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ ہی برساتا ہے. اس لیے ہماری اور اس کی جمتی نہیں ہے. تو آپ سمجھا دو ان کو، ایسا نہ کرے. ابو طالب سمجھانے آئے. خلاصہ سنا رہا ہوں کہ مکہ والے کو تکلیف ہو رہی ہے آپ سے. کیا کہا پتہ ہے ہمارے نبی نے؟ کہ میرے چچا، اگر یہ مکہ والے میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے باز آنے والا نہیں ہوں. میں تو جوڑوں گا اللہ کے بندوں کو اللہ سے اور یہی کہوں گا کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کرتا ہے. یہ ہے توحید. یہ کرتے تھے خواجہ صاحب، یہ سکھاتے تھے اپنے مریدوں کو. اللہ اللہ کرنا سکھاتے تھے، اللہ سے لینا سکھاتے تھے. نماز پڑھ کے کیسے اللہ سے لینا وہ سکھاتے ہیں. بس اللہ کرے ہمیں بھی کوئی صحیح رہبر مل جائے کہ صحیح باتیں سمجھانے والا مل جائے. یہ اللہ والوں کی صحیح نقش قدم پر چلنے والے مل جائیں، امت کا درد رکھنے والے مل جائیں. امت کو توڑنے والے بہت ہیں، امت کو جوڑنے والے بہت کم لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں جوڑنے والوں سے جڑ جانے کی اور توڑنے والوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے تاکہ یہ منبر رسول سے پھول برسائے، لوگوں کو جوڑنے کی بات کرے، توڑنے کی بات نہ کرے، نبی علیہ السلام کے سینے مبارک کو تکلیف نہ پہنچائے. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی دی ہے یہ بہت قیمتی زندگی ہے اور یہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے. تو پھر زندگی گزرتی رہی، چلتا رہا. ابو طالب کا آخری وقت آیا، بہت ساتھ دیا، 42 سال ہر اعتبار سے خدمت کی، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے. مکہ والے ہمارے نبی کو ستانا چاہتے تھے، تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، لیکن سوچتے تھے یار اگر ان کو کچھ تکلیف پہنچا دی نا ابو طالب کو کیا جواب دیں گے؟ ابو طالب ہم سے بدلہ لے لے گا. ابو طالب بڑے آدمی ہیں، مکہ مکرمہ کے چودھری جیسے ہیں، مکہ مکرمہ کے لیڈر جیسے ہیں. تو ابو طالب کے ڈر سے ہمارے نبی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. اور ہمارے نبی ابو طالب نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے میرے بھتیجے، آپ کو جو چاہے جو کرنا ہو وہ کرو، کوئی آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا، میں دیکھتا ہوں کون آپ کو کیا کرتا ہے. ایسے ڈھال بن کے کھڑے ہوئے تھے، ایسا پوری زندگی ساتھ دی. انتقال کا وقت آیا، ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے. ہمارے نبی کہتے تھے کلمہ پڑھ لو، بہت سمجھاتے تھے، سب ساتھ دے رہے، کلمہ نہیں پڑھ رہے. انتقال کا وقت آیا، ابو جہل کو پتا چلا، فوراً 2 آدمی کو لے کے آ گیا اور وہاں 2 آدمی بیٹھ سکے اتنی جگہ تھی. تو ایک جگہ ابو جہل بیٹھ گیا، ایک جگہ اس کے ساتھی کو بٹھا دیا. اس کو پتا تھا کہ جب محمد یعنی ہمارے نبی کو جب پتا چلے گا کہ میرے چچا کا آخری وقت ہے تو کلمہ تلقین کرنے آئیں گے، تو جگہ ہی روک لو تاکہ بیٹھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ملے ان کو. تو ہمارے نبی
اس کی سوچ تو صحیح تھی بالکل, اس کو پتا تھا کہ امت کی فکر ہے, درد ہے. دیکھو یہ ایمان نہیں ہے اور ایمان کی فکر کر رہے. تو یہ ہے جو اب سب کے ایمان کی فکر کرے وہ ہے اللہ والے, کہ جو توڑ کی بات کرے وہ ہے اللہ والے. تو اصل چیز تو جوڑنا ہے, توڑنا تو ہے نہیں. ہمارے نبی علیہ السلام آ گئے, بیٹھنے کی جگہ تو تھی نہیں. چچا کو سمجھایا, چچا دیکھو خلاصہ آخری وقت ہے, کلمہ پڑھ لو, میں آپ کی سفارش کر دوں گا. ابو جہل نے کہا ابو طالب آخری وقت میں باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ نہیں, ٹھیک ہے میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں, میں محمد کا کلمہ نہیں پڑھتا ہوں, میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں. اسی وقت انتقال ہو گیا اور ایمان نہیں ملا, غیر مسلم ہونے کی حالت میں دنیا سے گئے. 42 سال خدمت کی ہے اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک آیت اتاری, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. پیارے نبی جی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, میں جسے چاہوں اسے ہدایت دے سکتا ہوں. تو جب نبی کو یوں کہہ رہے کہ آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, تو اللہ والے ہدایت دے سکتے سب کو؟ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی نا. سمجھو کہ اب میں ہوں تو نہیں, اب لوگ مجھے اللہ والا سمجھ رہے, تو میں ابھی سب کو ہدایت دے دیتا, آنکھ بند کر کے کہتا چلو سب اللہ والے ہو جاؤ. کہیں کو محنت کرتا, کیوں آتا ہے یہاں؟ وہاں بیٹھ کے بول دیتا نوساری میں کہ پلسانہ والے سب ہدایت پر. ایسا ہوتا ہے؟ 42 سال خدمت کی ہے, اس کے باوجود غیر مسلم ہونے کی حالت میں گئے. اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے, آج تک کتنے لوگ ہیں انہوں نے خواب میں بھی نبی کو نہیں دیکھا, اس کے باوجود نبی کے دیوانے ہیں. تو یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ سب سے بڑا احسان یہ کہ اللہ نے ایمان دے دیا ہے, نبی کی امت میں پیدا کر دیا ہے. تو میرے عزیزوں, میں ساری بات کا خلاصہ یہ کہنا چاہتا ہوں, فلاں اللہ والے یہ کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن وہ ان سے ان کی آخرت بن رہی ہے, ہمیں اپنی آخرت بنانی پڑے گی. وہ چائے پیئیں گے تو ہمارا سر نہیں اترے گا, صبح کی چائے ہمیں اپنی پینی پڑے گی. تو اس طرح ان کو زندگی دی تھی, ہمیں بھی زندگی دی ہے, ہمیں اس زندگی میں اللہ کو راضی کر کے جانا ہے, اللہ سے صلح کر کے جانا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ گناہ سے بچ جاؤ, گناہ کے راستے میں دکھ ہی دکھ ہے اور نیکی کے راستے میں سکھ ہی سکھ ہے. ایک بادشاہ کا محل تھا, اس کے سامنے ایک بڑی عمر کی عورت تھی, اس کی جھوپڑی تھی. بادشاہ نے سوچا کہ میں محل کا رینوویشن کروں, محل بڑا کروں. تو پولیس والے کو بھیجا کہ وہ جو بڑی اماں ہے اس کو کہو کہ ہم دور تجھے کوئی اچھی جگہ دے دیتے ہیں, تو تیری جھوپڑی ہے کوئی فلیٹ جیسا تیرا بن جائے گا. اب چونکہ مجھے رینوویشن کرنا ہے تو تیری جھوپڑی توڑنی پڑے گی. پولیس والے آئے اور آ کر بتایا کہ اماں کا گھر تو بند ہے, اور اڑوس پڑوس والوں نے یہ بتایا ہے کہ اب اماں 3 مہینے کے لیے کہیں گئے ہوئے ہیں, 2-3 مہینے کے لیے, وہ 2-3 مہینے بعد آئے گی اماں. تو کہا چلو اس کا تالا توڑ دو, اندر کوئی قیمتی چیز ہو تو اس کو نکال لو. پولیس والے نے تالا توڑ دیا, دیکھا کہ اندر تو کچھ نہیں ہے, بڑی ماں تو غریب عورت, غریب غربت میں زندگی گزری. بادشاہ کو چاہیے تھا 3 مہینے صبر کر لیتے. اس نے کہا توڑ دو جھوپڑی, توڑ دی. ایک دم تیزی سے رینوویشن کا کام شروع ہوا. 3 مہینے میں جو آگے کا حصہ بڑھانا تھا اس کا کام ہو گیا. 3 مہینے گزرے, بڑھیا جب اپنے گھر آئی تو دیکھا کہ جھوپڑی تو نہیں ہے, یہاں تو بادشاہ کا گھر بنا ہوا ہے, محل بن گیا ہے. پڑوسی کو پوچھا کہ میری جھوپڑی کہاں گئی؟ کہا ایسا ہوا بادشاہ سلامت آپ کو تلاش کرتے تھے, آپ تو ملے نہیں, تو بادشاہ نے آپ کی جھوپڑی توڑ دی. ہے میری جھوپڑی توڑ دی؟ بولے ہاں. اس نے اوپر دیکھا آسمان کی طرف اور کہا اللہ میں یہاں نہیں تھی, تو یہاں تھا نا. میں یہاں نہیں تھی, تو یہاں تھا نا. یہ درد کی صرف بات کی ہے کہ دھڑام دے کے محل گرا, پورا محل خلاص ہو. کوئی ہو کے تو دیکھے اللہ کا, جس کے تعلق عرش والے سے مضبوط ہو, فرش والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے.
اور جو اللہ کا نہیں ہوتا نا اس کو نبی کے طریقے پسند نہیں آتے ہیں، نبی کی چال چلن پسند نہیں آتی، نبی کی زندگی پسند نہیں آتی، اس کو ہیرو کے، کرکٹروں کے اور دنیا کے اسٹاروں کے طریقے پسند آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، جا مارا مارا پھر پریشان ہو گیا۔ پھر ہوتا کیا ہے پتہ ہے، 2 کام بنانے جاتا ہے 4 کام بگڑ جاتے ہیں، 4 کام بنانے جاتا ہے 8 کام بگڑ جاتے ہیں، نہ گھر میں اچھا لگتا ہے، نہ بچوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے، نہ باہر اچھا لگتا ہے، اس کی زندگی اس کے اوپر تنگ ہو جاتی، پریشان، بے چین، کیا پیسے والا، کیا مالدار، کیا غریب، ارے اللہ کو ناراض کر کے انسان پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے، اور اللہ کو خوش کر کے انسان خوش ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے یا فقیر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم نیک بنیں گے تو اللہ کی سرپرستی میں آ جائیں گے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، تیرا اللہ نیک لوگوں کا سرپرست ہے۔ اور اگر ہم نیک نہیں بنتے تو یاد رکھنا اللہ کو بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم ایک ایک گھر میں جا کر لوگوں کو نماز کے لیے نہیں بلائیں گے، مسجد کی طرف نہیں بلائیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ نابیناؤں کو کھڑے کرے گا، گونگے بہروں کو کھڑے کرے گا، وہ جا کے اللہ کے دین کا کام کریں گے اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ رمضان گیا، ہم نے قرآن کو ایک طرف رکھ دیا تو کیا قرآن ہمارا محتاج ہے؟ نا 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 نا، اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں۔ ایک مسجد میں گشت ہو رہا تھا، گشت میں کیا ہوتا ہے، لوگ 2 نماز کے درمیان کا وقت فارغ کرتے ہیں، کوئی پیسہ ملتا ہے کہ کوئی پیسہ نہیں ملتا، وقت کس کا لگتا ہے کہ ہمارا اپنا وقت لگتا ہے، یہ وقت کہاں لگتا ہے کہ مسجد میں، اللہ کے گھر میں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایمان اور یقین کی اللہ ہی کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے، اس کی باتیں ہوتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے تو کہ جماعت بنائی جاتی ہے، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں تو کہاں لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر کچھ سوال کرتے ہیں کہ نا 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 نا، یوں کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی ایمان والے، آپ بھی ایمان والے، ہم نے کلمہ پڑھا، آپ نے بھی کلمہ پڑھا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بستی میں سب نمازی ہو جائے، سب اللہ کے ولی ہو جائے، سب کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، سب اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائے۔ دیکھو ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ ملاقات کس لیے ہوتی ہے، اس میں کوئی غرض ہوتا ہے، اس میں کوئی واسطہ ہوتا ہے کہ نا 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 نا، یہ ملنا صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایک ذمہ دار ساتھی تھے، وہ بیچارے ہر بار گشت کرتے، لوگوں کو جمع کرتے، سب کی فکر کرتے کہ سب ایک ہو جائیں، مل جل کے سب اللہ کی طرف آ جائیں، سب پیارے نبی کے دیوانے ہو جائیں، سب اللہ والوں کے عاشق ہو جائیں، سب زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے ہو جائیں، سب عاشق رسول ہو جائیں، سب ہمارے نبی پر مر مٹنے والے ہو جائیں، سب اللہ کے اولیاء کے دیوانے ہو جائیں۔ تو یہ گشت سے چاہا جاتا ہے۔ اب وہاں جا کر ایک ساتھی کے گھر گئے، ذمہ دار ساتھی کے گھر، بولے یار چلو نا، آپ تو ذمہ دار ہو، گشت میں تو آ نہیں رہے ہو۔ وہ غصے ہو گئے، انہوں نے کہا میں نے کوئی گشت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ میں گشت کروں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ 10 سال تک اللہ نے ان کو گشت سے محروم کر دیا۔ تو نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے، چل تو بھی جا مسجد کے باہر جا، تیرا کام نہیں ہمارے گھر میں۔ 10 سال تک، 10 سال کے بعد جب گشت کرنا ہے تو رو رہے۔ یہ جب انسان نکلتا ہے، محنت کرتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جب نبیوں والا کام کرتا ہے، جب اللہ والوں نے جو قربانی دی، اپنے ملکوں کو چھوڑا صرف اللہ کے دین کے خاطر، یہ انسان جو جاتا ہے، محنت کرتا ہے، 40 دن جاتا ہے، 4-5 ہزار روپے خرچہ ہوتا ہے اور اس کو کوئی پیسے ملتے ہیں کہا کہاں سوتا ہے، کہ چٹائیوں پر سوتا ہے، 3:30 بجے اٹھ کر حضور علیہ السلام کی امت کے لیے روتا ہے، تڑپتا ہے، فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھتا ہے، فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں میں جاتا ہے، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، 3-4 گھنٹے حدیث شریف سنتا ہے، تعلیم سنتا ہے، دین کی باتیں سنتا ہے، اس سے اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا یقین بڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پہلی صف میں پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاش پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، گھر میں اچھے میں اچھا کھاتا تھا، وہاں لوگوں کے ہاتھ کا بنا ہوا، کبھی نمک زیادہ کبھی نمک کم، سوکھا روکھا کھاتا ہے، اپنے گھر میں فرسٹ کلاس اے سی میں پلنگ پر سوتا تھا، اب اللہ کے راستے میں چٹائی بچھاتا ہے، چٹائی پر سوتا ہے، چادر پر سوتا ہے، اپنی قبر کو یاد کرتا ہے، رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روتا ہے، پھر اس کی زندگیوں کے اندر انقلاب آتا ہے۔ لوگ فوراً 10-10 سال چلے جاتے ہیں پیسے کمانے، اور ہمارے پاس اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔
اور جو اللہ کے دین کی محنت کرے اگر وہی گستاخ ہے تو مجھے بتاؤ پھر عاشق رسول کون ہے؟ امت میں توڑ پیدا کرنے والے یا امت میں جوڑ پیدا کرنے والے؟ امت کے لیے رونے والے یا امت کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والے؟ ارے میرے عزیزوں، عقل مندوں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی رکشہ چلاتے تھے، ابھی وہ 40 دن اللہ کے راستے میں گئے، چٹائیوں پر سوئے۔ مجھے کہا مولانا میں نے سنا تھا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ مولانا میں اللہ کے راستے میں گیا، میں غریب انسان، میں مزدور انسان، میری 5 کام تھے، وہ 5 دعائیں میں اللہ سے کرتا رہا۔ میں جب یہاں آیا 1 مہینے کے بعد اللہ نے میرے 5 کام کر دیے۔ مولانا اگر میں یہاں رہتا تو 5 سال میں بھی وہ میرے 5 کام نہیں ہوتے، اتنے بڑے بڑے کام تھے۔ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھائے، صحیح باتیں سمجھائے۔ اللہ والوں نے جو قربانیاں دی ہے نا، بس یہ وہ اللہ والوں کی ایک نقل ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں رہ کر؟ کچھ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں ان کی فجر کی نماز بھی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں یہ ساری چیزیں انسان سیکھتا ہے، تہجد سیکھتا ہے، اس کا ذہن بنتا ہے، اندر سے اس کی دل کی دنیا چینج ہوتی ہے۔ یہی تو کہا تھا شاہد افریدی نے۔ کیا کہا تھا؟ جب وہ 3 دن اللہ کے راستے میں گیا، اس کو انٹرویو والے نے سوال پوچھا کہ تجھے کیا فائدہ ہوا 3 دن؟ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے میری سوچ چینج ہوئی۔ پہلے میں سوچتا تھا میں اپنی بچیوں کو یہ پڑھاؤں گا، اب میں سوچتا ہوں پہلے انہیں اچھا مسلمان بناؤں گا۔ یہ میری سوچ چینج ہوئی۔ اور کیا چینج ہوا؟ کہ پہلے میں سوچتا تھا یار میں چھگے چوگے لگاتا ہوں، میری تعریف ہوتی ہے۔ جب میں 3 دن اللہ کے راستے میں گیا، میں نے وہاں ساری باتیں سنی تو مجھے احساس ہوا کہ شاہد افریدی تیرے چھگے چوگے قبر میں کام نہیں آئیں گے، وہاں تو تیرے اعمال کام آئیں گے۔ تو میں اعمال کی طرف آیا۔ پھر میں 4 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی تھا الحمدللہ۔ وہاں سے آنے کے بعد میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا۔ جب نماز سکھانے لگے وہاں پر، اس وقت مجھے پتا چلا کہ میری نماز میں 8 سے 9 تو غلطیاں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بھائی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹیسٹ کرنے سے سمجھ میں آتی ہے، سننے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، لیکن جو بھی عمل کرے صرف اللہ کے لیے کرے، دکھلاوے کے لیے نہیں کہ کوئی کہے کہ دیکھو یہ اللہ کے دین کی کتنی محنت کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے۔ جو بھی عمل کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے مدینہ منورہ میں بڑی شاندار مسجد بنائی، بڑی عالی شان مسجد بن گئی۔ اس مسجد کے اوپر بادشاہ کا نام لکھا گیا کہ بھئی یہ مسجد یہ بادشاہ نے بنائی ہے، اس بادشاہ کے نام سے مسجد بن گئی۔ کئی کروڑوں روپے کی مسجد بنی تھی، مسجد بن گئی۔ بادشاہ سلامت رات کو سوئے، خواب دیکھا۔ تو خواب میں یوں دیکھا کہ اس مسجد کے اوپر کوئی عورت کا نام لکھا ہوا ہے، بادشاہ کا نام۔ بادشاہ ایک دم چونک کے اٹھا، شرطیوں کو اپنی فوج کو بھیجا، جاؤ جا کر دیکھ کے آؤ مسجد پہ کس کا نام لکھا ہوا ہے۔ آئے آ کر کہا بادشاہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا، دوسرے دن پھر سویا رات میں، خواب دیکھا، خواب میں وہ مسجد دیکھی اور اس پہ کسی عورت کا نام لکھا تھا۔ اس نے دوسرے دن پھر سب کو اٹھایا، ارے دھیان سے جا کر دیکھ کر آؤ۔ تو گئے، دیکھ کر آئے، کہ بادشاہ آپ ہی کا نام لکھا ہوا۔ تیسرے دن پھر سویا، پھر خواب دیکھا، پھر دیکھا کہ کوئی اس کا نام ہٹا رہا ہے اور کوئی بڑی عمر کی کوئی عورت ہے اس کا نام لکھ رہا ہے۔ اس نے کہا یار تم صحیح دیکھ کر آؤ۔ وہ لوگ دیکھ کر آئے، کہا بادشاہ سلامت صحیح میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے، کسی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، ایک دم پکی بات ہے، آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہو۔ چوتھے دن بادشاہ سویا تو پھر خواب دیکھتا ہے اس کا نام ہٹایا ہے، وہ کسی عورت کا نام لکھا ہے۔ خواب میں اس کو وہ بڑھیا بتائی کہ دیکھ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح اٹھا، سب کو جمع کیا، درباریوں کو مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا بادشاہ 3 بار تو ہم جا کے آئے، آپ کی اجازت ہو تو ہم تو چوتھی بار بھی چلیں گے، آپ چلو ہمارے ساتھ، آپ خود دیکھ لو آپ کی آنکھ سے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔
وہاں گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ تو میرا ہی نام لکھا ہوا ہے. خواب میں 4 خواب اس کو یاد تھے. بڑھیا کی شکل جانتا تھا. اس نے معلوم کیا کہ اس شکل کی کوئی بڑھیا ہے, تو بولے ہاں یہ مسجد کے قریب میں ہی رہتی ہے. اچھا, جا کے دیکھ کے سمجھ گیا کہ ہاں, نام پوچھا, نام بتایا, 4 دن کے خواب بھی یاد آ گئے, اس کی شکل بھی یاد آ گئی کہ خواب میں مجھے بتایا کہ میرا نام ہٹا رہے, اس کا نام لکھ رہے, اور وہ یہی بڑھیا ہے. بڑھیا کو کہا سچ سچ بتا, تو نے مسجد کے بنانے میں کیا حصہ لیا؟ پورا خرچہ بادشاہ نے کیا تھا. تو نے مسجد کے بنانے میں کیا حصہ لیا؟ بڑھیا نے کہا میں غریب عورت ہوں, میرا اپنا کھانے کا ہی مسئلہ ہوتا ہے, میں کیا حصہ لوں گی مسجد, میرا کوئی حصہ نہیں. پھر یہ مسجد کس نے بنائی؟ ہمارے یہاں کے بادشاہ سلامت ہے, بہت اچھے ہیں, انہوں نے پورا خرچہ کیا, انہوں نے مسجد. کہا تو مجھے سچ بتا, خواب سنایا, خواب میں تیرا نام لکھا, تو نے مسجد کے بنانے میں کیا کردار ادا کیا؟ جب رونے جیسے ہو گئی بڑھیا. کہا کہ میں تو غریب عورت, میرے پاس تو کچھ تھا نہیں, لیکن جب گدھے کے اوپر یہ سب اینٹیں جاتی تھی مسجد بننے کی, تو میں ان کو بڑی محبت سے پانی پلا دیا کرتی تھی گدھوں. او ہو, کہا میں مسجد بنا کے وہ مقام نہیں کما سکا جو تو گدھے کو پانی پلا دے. خدا کے یہاں تو اخلاص پر فیصلہ. لائٹوں کو بند کر دو, اپنی آنکھوں کو بند کیجیے, اپنی گردن کو جھکائیے. آپ کے یہاں بھی مسجد بن رہی ہے, کچھ نہ کچھ درجے میں کچھ حصہ لے لو. ہمیں لگتا ہے مسجد کوئی اور بنا رہا ہے, وہ اللہ ہی جانتا ہے کون بناتا ہے اور کس کا کیا حصہ لگتا ہے اور کس کی وجہ سے مسجد قبول ہوتی ہے. اللہ کرے ہماری بھی کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے. ایسی تو کوئی ادا نہیں ہے ہماری, ہمارے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے. اللہ اپنے فضل کا معاملہ کر دے, کرم کا معاملہ کر دے. زندگی گناہوں میں گزری, غفلت میں گزری, نہ صحیح معنوں میں ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہیں, نہ ہماری بیوی بچے ہم سے خوش ہیں, نہ ہماری بہن ہم سے خوش ہے, نہ سوسائٹی والے ہم سے خوش ہیں, نہ ہم خود اپنے آپ سے خوش ہیں. گناہ کرتے کہاں سے خوش رہیں گے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. میرے عزیزو دل سے پڑھو, دل سے. وہ بڑھیا تو پانی دل سے پلاتی تھی, ہم اللہ کا نام بھی دل سے پڑھے. لا الہ الا اللہ. اپنی طلب بتاؤ اللہ کو کہ اللہ ہم بھی آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں, اپنی دل کی اصلاح کے لیے آئے. لا الہ الا اللہ. پیچھے والے بھی مستورات آہستہ, مرد حضرات آواز سے, درد سے, طلب سے, سچے دل سے, دل کی حاضری سے, دل کو بچھا کر کے. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں عاشق رسول بنائے. ابھی میں اللہ اللہ پڑھوں گا,
آپ بھی میرے ساتھ پڑھنا اس تصور سے کہ جب میں اللہ اللہ پڑھتا ہوں تو میرا دل میرے بدن کا ایک ایک حصہ اللہ اللہ کرتا ہے. اس وقت کو یاد کرنا جس وقت مجھے اور آپ کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہوگا. اس وقت کو یاد کرنا, یہ فانی دنیا کو یاد نہ کرنا, تاکہ دل کی حاضری کے ساتھ اللہ اللہ کرنے کی توفیق ہو جائے. اللہ پاک یہاں موجود ہے. ہم ابھی جو اللہ اللہ کریں گے نا وہ اللہ سنیں گے. اللہ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں. اللہ جانتے ہیں کون کس طلب کے ساتھ آیا ہے, کس کی زندگی غفلت میں گزری ہے, کون توبہ کرنے کے لیے آیا ہے, کون آج آپ اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے آیا ہے, کون میرا بننے کے لیے آیا ہے, اور کون یہاں آ کے بھی میری مخلوق کا ہونا چاہتا ہے, میرا نہیں ہونا چاہتا. اللہ سب کو جانتے ہیں. اللہ 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 میرے عزیزو, اب دل سے اللہ کو یاد کرو جس کو مراقبہ کہتے ہیں. اللہ کی رحمت آ رہی ہے, ہمارے دل میں سما رہی ہے, ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. کچھ گناہ ہو گیا ہو تو رو کے اللہ سے معافی. کبھی کوئی ماں باپ کا مقابلہ کرنا یاد آ گیا ہو, آج افسوس ہوتا ہو کہ کاش میری ماں کو ستایا تھا, میری ماں آج دنیا میں نہ رہے, کاش, تو اللہ سے معافی مانگ لو, ان کو احسان ثواب کرتے رہو. ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں. انسان ماں باپ کے بعد کروڑوں روپے کما سکتا ہے, ماں باپ ریٹرن نہیں آ سکتے. ماں باپ کی جگہ کوئی پر کر ہی نہیں سکتے. ایک شخص کی اماں کا انتقال ہو گیا. وہ یوں کہہ رہے تھے اگر آپ کی امی آپ کو بلائے تو ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو, مجھے میری ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا. ایک شخص کے ابو کا انتقال ہو گیا. وہ کہنے لگے اگر آپ کے والد صاحب آپ کو نام لے کر پکارے نا فوراً حاضر ہو جاؤ, میرے کان میرے ابو کی آواز میں اپنا میرا نام سننے کے لیے ترس چکے. میرے عزیزوں, ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں, ان سے پوچھو ماں باپ کتنی بڑی نعمت. بہت سے لوگ سوچتے ہیں میرے پاس پیسہ آئے گا نا تو میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا. اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا, عام طور پر جب تک ماں باپ ہوتے وہاں تک پیسہ نہیں ہوتا, جب پیسہ ہوتا ہے پھر ماں باپ نہیں ہوتے. ابھی جو کیپیسٹی ہے اس میں جو کر سکتے ہو وہ کرو. ایک بڑا طبقہ سوچتا ہے اللہ مجھے موقع دیں گے نا بعد میں آخرت کی تیاری کروں گا. ارے نادان, یہ موقع ہی ہے, اسی میں آخرت کی تیاری کر, ورنہ تو موت آ جائے گی تجھے پتہ بھی نہیں چلے. وہ کیا گھڑیاں ہوگی جب میں اور آپ سوئے ہوئے ہوں گے اور میرے اور آپ کے بدن پر کفن ہوگا. یہ آنکھیں بند ہو چکی ہوگی, یہ سانسیں رک چکی ہوگی, حقیقت کی آنکھیں کھل چکی ہوگی. کچھ ہی دیر میں زیر زمین جانے کی تیاری ہوگی. سارے انتظام ہو چکے ہوں گے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں, جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے,
طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، اس سے ہرگز دل نہ لگانا، قبر میں جا بنانی ہے. نہ دھن نہ دولت نہ دوست احباب کام آئیں گے، ساتھ تو تیرے اعمال ہی جائیں گے. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے. اگر رونا آئے اپنے اللہ کے سامنے رو لیجئے. اللہ تعالیٰ نے 7 سمندر بنائے، اس کے باوجود بندوں کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کے ایک ایک قطرے سے اللہ محبت کرتا ہے. اگر وہ اللہ کی محبت میں نکلے، اگر اللہ کے خوف سے نکلے، اللہ کے سامنے رونا بہت بڑی نعمت ہے. اگر رونا نہ آئے، گناہ کرتے کرتے یہ دل سخت ہو گیا ہو، تو رونے کی شکل ہی بنا لیجئے، رونے کی شکل ہی بنا لیجئے. رونے کی شکل بنانے سے بھی امید ہے اللہ لاج رکھ دیں گے. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، میرے پیارے رب، سبحان رب، کریم رب. اللہ آپ تو بڑے رحمان ہیں نا، آپ تو بڑے رحیم ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں. آپ تو پہلے ہی بڑے بڑے شرابیوں کو معاف کر چکے، بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کر چکے. جس نے 100 قتل کیے تھے آپ نے اسے بھی معاف کر کے بتایا. وہ کفل جو روزانہ زنا کے بازار گرم کرتا تھا، آخری رات اس نے توبہ کر لی. صبح اس کا انتقال ہوا، اسی رات اس کے دروازے پر لکھا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. بے شک تیرا اللہ کفل کو معاف کر چکا ہے. اللہ آپ تو ایسے ایسے پاپیوں کو معاف کر چکے، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر چکے. حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو برچھا مارا تھا، آپ نے انہیں صحابی بنا دیا. حضرت ہندہ جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چھپایا تھا، آپ نے انہیں صحابیہ بنا دیا. اور 42 سال ہمارے نبی کی خدمت کرنے والے ابو طالب کو ایمان نہ دیا. بے شک آپ بے نیاز ہیں، آپ کو کوئی دبا نہیں سکتا، آپ ہر چیز پر قادر ہے، آپ پر کسی کا پاور چلتا نہیں، آپ ہی سب سے بڑی طاقت ہے، آپ ہی سپر پاور ہے. رب کریم ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، عاجز مسکین بندے ہیں. اے اللہ ہمیں دنیا والے کچھ نادان یہ سمجھاتے رہے وہ فلاں اللہ والے معاف کروا دیں گے، وہ معاف کروا دیں گے. ارے یہی معاف کروا دینا ہوتا، حضور صحابہ کو معاف کروا دیتے. کیوں پوری دنیا میں جاتے، کیوں محنت کرتے، کیوں ہندوستان آتے، کیوں افریقہ کے جنگلوں میں جاتے، کیوں یہ لوگ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے، کیوں یہ قربانیاں دیتے. اے اللہ ہمیں سمجھا دے، دین سمجھا دے. اے اللہ دین کے نام پر کھلواڑ کرنے والوں سے یہ پیارے نبی کی امت کی حفاظت فرما دے، یہ پیارے نبی کی امت کی حفاظت فرما دے. یہ بھولی بھالی امت ہے. اے اللہ کوئی لچھے دار تقریر کر دینا ان کی بات میں یہ آ جاتی ہے. اے اللہ یہ امت کو بچا لے، یہ امت کو بچا لے، یہ امت کو بچا لے، یہ امت سے دین کا کام لے لے. ان کے بچوں میں حافظ عالم پیدا فرما دے، ان کو دیندار بنا دے، ان کی دنیا اور آخرت بنا دے. ان کو گشتوں میں جانے کی توفیق عطا فرما، ملاقاتوں میں جانے کی توفیق عطا فرما، اللہ والوں جیسی نقل اتارنے کی توفیق عطا فرما. پوری دنیا ایک ہو جائے، یہ امت بن جائے، ایسے بننے کی توفیق عطا فرما. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سننے کی توفیق عطا فرما تاکہ حق بات سمجھ آئے. اے اللہ یہ ایک بہت بڑا مجمع ہے جو آپ کے نام پر آیا ہے، آپ کی نسبت پہ آئے، آپ کو لینے کے لیے آیا ہے، آپ کو ڈھونڈتا آ گیا ہے، آپ کو تلاش کرتا آ گیا ہے. اے اللہ اس میں سے بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں کہ کسی کی ماں کا، کسی کے ابو کا انتقال ہو چکا، اور بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، چاہے دادا کیوں نہ بن جائے، ماں باپ کا تو بچہ ہی ہوتا ہے.
وہ باپ کا پیار سے بیٹا کہنا، ماں کا سر پر ہاتھ پھیرنا، اسکول بھیجنا، ناشتہ باکس بنا دینا، کبھی اسکول سے لیٹ آئے تو ماں کا بے چین ہو جانا، پوری دن کی تھکی ہوئی ماں بچہ رات میں بخار آ جائے اپنے گود میں سلا دیتی، پوری رات جاگ کے گزار دیتی۔ وہ ماں کو کہا بچہ بھول سکتا؟ اس ماں باپ نے 3 4 5 سال تک گودوں میں اٹھایا ہو، پیار کیا ہو، کوئی ان کے بچوں کو دیکھے تو ماں باپ کو برداشت نہیں ہوتا تھا، کیا انہیں پتا تھا کہ یہ بچے بڑے ہو کے اب ہمارے ہی دشمن بن جائیں گے؟ اللہ ان میں سے کتنوں کے اپنے ابا چلے گئے، وہ سوچتے ہوں گے کاش آج میری ماں ہوتی تو معافی مانگتی، کاش میرا ابو ہوتے، میں نے ان کی قدر نہیں کی۔ اے اللہ یہ حضرات کو ایصال ثواب کی توفیق عطا فرما۔ ان کے ماں باپ ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے، لیکن ان کی اولاد کو ایک بار ان کو پڑھ کے بخشنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، بیزی لوگ ہو گئے، بیزی لوگ سگے ماں باپ کو بھول گئے، پیسہ اتنا اچھا لگا۔ ماں باپ بھی سوچتے ہوں گے کہ شاید ہمارا بیٹا ابھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، اللہ کو رحم آ جائے گا۔ کہاں وقت ہے آپ کے بیٹے کے پاس؟ ایک کاش آپ حافظ عالم بنا دیتے تو آج شاید آپ کو پڑھ کے بخشتا۔ اللہ جن کے والدین چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو بھی ایمان والے چلے گئے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اب تو ہمیں تو اپنے بچوں کو حافظ عالم بنا لینے کی توفیق عطا فرما، دین کے داعی بنا لینے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ زندگی بہت غفلت میں گزاری، بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بہن کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 5 وقت کی فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما، فجر کی نماز کی توفیق دے دے۔ اے اللہ بے شک ہم دکھ میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، ابھی بات سنی گناہ کے راستے میں دکھ ہی دکھ ہے، نیکی کے راستے میں سکھ ہی سکھ ہے۔ اللہ نیک بننا چاہتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں، پھر 2 دن کے بعد پھر بدل جاتے ہیں۔ دنیا کی رونق پھر ہمارے سامنے آتی ہے، اور دنیا کی رونق اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے نبی کو ہی بھول جاتا ہے۔ اللہ آپ سے ملاقات ہونی ہے، ہمیں سمجھا دے۔ باری تعالیٰ یہاں مسجد کا کام چل رہا ہے، اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ بڑی عالی شان بنا دے۔ اے اللہ یہاں نمازی پیدا فرما، دین کے کام کرنے والے پیدا فرما، یہاں سے لوگ ملکوں میں تیرے دین کو لے کر کے جائیں، چھوٹا بند کر کے جائیں، اپنا جان مال وقت لے کر کے جائیں، اور اللہ والوں کی نقل اتارے۔ اللہ ایسے فیصلے فرما، صحیح معنوں میں ہمیں اللہ والوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ والوں کی صحبت اٹھانے کی توفیق عطا فرما، آپ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخری گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں گنہگار سمجھ لینے کی توفیق عطا فرما، کہ ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھ لیں۔ اللہ نیک سمجھ لیا ہے، سارے مسئلے نہ تہجد کی توفیق ہو رہی ہے، نہ سجدے کی لذت مل رہی ہے، نہ قرآن شریف کی تلاوت کا سرور مل رہا ہے، نہ کوئی ترقی ہو رہی ہے، بس کبھی کبھار جب اندر دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے پورا خالی ہے، صرف ظاہر بنا ہوا ہے، باطن پورا خالی ہے، باطن پورا خالی ہے، پھر بھی اپنے آپ کو نیک سمجھ لیتے ہیں۔ کئی اللہ والے پوری زندگی بخاری پڑھا کے بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ہمیں کچھ نہیں آتا اور ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ یہ پورا مجمع مدینہ منورہ جانا چاہتا ہے، بہت سے لوگ جا کر بہت سے لوگ جا رہے ہیں، کچھ لوگ رمضان میں یہ مجمع حضور کا شہر دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر آپ ایک محبت کی نظر ڈال کر یہ کہہ دیں کہ جاؤ جاؤ تم سب کی لبیک میں نے قبول کر لی، آپ کو کوئی پوچھنے والا، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ کے اوپر کسی کا پاور چلتا نہیں ہے، آپ بے شک آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ دنیا آپ ہی نے بنائی ہے، سارے انسانوں کو آپ ہی نے بنایا ہے، ایک ناپاک قطرے سے بنایا ہے، آپ ہی بادشاہ ہے، آپ ہی شہنشاہ ہے۔ نبی نے یہی بتایا تھا لا الہ الا اللہ کفار مکہ کو،
یہ نہیں بتایا تھا فلاں سے ہو جائے گا، فلاں سے ہو جائے گا، فلاں سے ہو جائے گا. نبی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سیڑھی سے اللہ تک پہنچنا، یوں بتایا تھا ڈائریکٹ اللہ سے کانٹیکٹ کرنا. فون سے ڈائریکٹ امریکہ کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، اللہ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اللہ سے نہیں ہو سکتا. اللہ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس مجلس کے فیض کو خوب عام و تام فرما. پلسانہ والوں کو، اطراف والوں کو، اطراف کے گاؤں والوں کو اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اپنے خزانہ غیب سے ایمان عطا فرما. یہاں جتنے حضرات موجود ہیں اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، دینی مرادوں کو پورا فرما، ہر ایک کو خوشیاں عطا فرما، پریشانی کے سلسلے کو ختم فرما، اب خوشیاں عطا فرما، محبتوں بھری زندگی عطا فرما. اے اللہ رزق کے اعتبار سے بھی وسیع، کشادہ اور برکتوں والی حلال روزی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم